حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کہاں ہوگی؟ کیا حضرت امام مہدی صدیوں پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور کسی غار میں موجود ہیں؟ کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں؟ کیا حضرت امام مہدی نبی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ کیا ان پر ایمان لانا ہوگا؟ حضرت امام مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے یا بعد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور ان کے وجود اور ان کی آمد کا انکار کسی صورت ممکن ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آمد انتہائی قریب ہو۔ شیعہ اور سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کچھ اسکالرز ایسے بھی گزرے ہیں جو سرے سے ہی امام مہدی کی آمد کے ہی انکاری ہیں۔ ان کے مطابق حضرت امام مہدی جیسی ہستی کا وجود ہی نہیں اور نہ ان روایات میں حقیقت ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ لوگ منکر حدیث ہیں، یعنی احادیث مبارکہ کا انکار کرنے والے، تو ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ احادیث مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے تو حضرت امام مہدی کی آمد یوں برحق ہے جیسے ایک دن مرنا اور مر کر زندہ ہونا برحق ہے، جیسے قیامت برحق ہے، جیسے جنت دوزخ اور ابدی زندگی کا تصور برحق ہے۔ حدیث مبارکہ میں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر کا صرف ایک دن باقی رہا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان کے ایک فرد کی حکومت قائم ہو، اور پھر وہ ویلم پہاڑ اور شہر قسطنطنیہ پر قابض ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت امام مہدی کا اصل نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے نام یعنی نبی پاک کے نام پہ ہوگا، یعنی احمد یا پھر محمد۔ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے، اور اسی لقب کی شہرت کے سبب آپ کو مہدی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو ان کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو ان کے وجود اور ان کی آمد کا انکار کسی صورت ممکن ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آمد انتہائی قریب ہے۔ مہدی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہوگا؟ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور اہل جنت کے سردار ہیں، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ ان دو احادیث مبارکہ سے دو باتیں تو واضح ہو گئیں کہ جناب حضرت امام مہدی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آل بیت و سادات میں سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد مبارکہ سے ہوں گے، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کے پیارے خاندان کو بھی کیا خوبصورتی سے ایک موتیوں کی مالا کی طرح جوڑا ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بھی دیکھیں تو خاندان حضرت عبد المطلب سے جا ملتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جوڑیں تو بھی آپ کا شجرہ نسب حضرت عبد المطلب سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ان کے نانا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر روشن مدینہ منورہ میں ہوگی، اور مدینہ منورہ ہی میں آپ اپنی زندگی بسر کریں گے، جبکہ دنیا کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس بات کا قوی امکان ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ امام مہدی ایک عام انسان کی طرح جنم لے کر اپنی عمر تک پہنچیں گے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے، تو موجودہ حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حضرت امام مہدی صدیوں پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور کسی غار میں موجود ہیں؟ نہیں، امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں رو پوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ حضرت امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہوگی۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے، ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور بعض جگہ ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ آیا ہے۔ آپ کی کنیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر ہوگی، یعنی ابو القاسم۔
हज़रत इमाम मेहदी आम इंसान की तरह ही पैदा होकर फिर लड़कपन से जवानी में कदम रखेंगे और उम्र के एक हिस्से में पहुंचकर सामने आएंगे। बाज़ मकामात पर जब मुसलमान मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ पर बैत करेंगे उस वक़्त उनकी उम्र करीबन 40 साल होगी। इस बात का हकीकी इल्म तो अल्लाह पाक को है, लेकिन बाज़ जगह हज़रत इमाम मेहदी की बैत के वक़्त उम्र 40 साल बयान की गई है। गो कि इसके उम्र के बारे में कोई मुस्तनद रवायत मौजूद नहीं, लेकिन 40 साल की उम्र को हम आम तौर पर एक ऐसी उम्र समझते हैं कि इसमें किसी शख्स के कंधे पर क़यादत की ज़िम्मेदारी रखी जा सकती है। जैसा कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मुबारक 40 साल की उम्र में मिली, तो कहा जा सकता है कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी नबूवत तो नहीं बल्कि लेकिन अल्लाह पाक की जानब से मुसलमानों की क़यादत की ज़िम्मेदारी भी 40 साल की उम्र में मिल सकती है। इस ज़माने में देखें तो हज़रत इमाम मेहदी का ज़माना कोई ज़्यादा दूर नहीं और 40 साल का अरसा हम कम ज़्यादा भी कर लें तो इस बात का कवी तौर पर यकीन किया जा सकता है कि हज़रत इमाम मेहदी इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं और हमारे दरमियान है, लेकिन इसका हकीकी और मस्तनद इल्म सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को है। क्या हज़रत इमाम मेहदी नबी होंगे या नबूवत का दावा करेंगे? क्या उन पर ईमान लाना होगा? बिल्कुल नहीं। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी नहीं होंगे, ना इन पर वही नाज़िल होगी, ना ही नबी जानकर उन पर ईमान लाना होगा, क्योंकि नबूवत और वही का सिलसिला जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका। हाँ, अल्लाह पाक उनकी सोहबत और उनकी सिपा सलारी अता करे तो क्या ही बात होगी, क्योंकि उनकी इताअत और उनके साथ शामिल होने की बड़ी फजीलत बयान हुई है और हज़रत इमाम मेहदी की पैरवी करना कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होगा, बल्कि ऐन मुताबिक होगा, जो आगे चलकर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। फिर दोहरा दूँ कि हज़रत इमाम मेहदी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होंगे, लेकिन खुद नबी नहीं होंगे और ना कभी नबूवत का दावा करेंगे। इसलिए जो भी दुनिया में खुद को इमाम मेहदी कहे और साथ नबूवत का दावा करे तो समझ जाइए कि वो मर्द कज़ाब और लानत का मुस्तहिक है। क्या हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आने से हमारे अकायद पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इमाम मेहदी के आने से अकायद या इस्लामी तालीमात पर ना कोई फ़र्क पड़ेगा, ना इमाम मेहदी किसी ऐसी तब्दीली का मुतालबा करेंगे। हाँ, उनकी मुकम्मल ज़िंदगी और तालीमात ऐन इस्लाम के मुताबिक होगी और वह तमाम बिदतों और गैर शरई बातों को रद्द करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी दज्जाल से पहले तशरीफ़ लाएंगे या बाद में? हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दज्जाल मरदूद के खरूज से काफ़ी साल पहले तशरीफ़ लाएंगे और मुसलमानों की क़यादत करेंगे, जैसा कि इस हदीस मुबारक में है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी। मदीना की वीरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा। फितनों का ज़हूर कस्तनतीनिया की फ़तह होगी और कस्तनतीनिया की फ़तह दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर आपने अपना हाथ इस शख्स यानी मुआज़ बिन जबल की रान पर या मुंडे पर मारा जिनसे आप ये बयान फरमा रहे थे। फिर फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा जहाँ होना या बैठना यकीनी है। तो हज़रत मेहदी दज्जाल से पहले तशरीफ़ लाएंगे और जंगें होंगी। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश को हालात की मुनासबत से देखा जाए तो ये बात तसव्वुर की जा सकती है कि मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त वो एक आम इंसान जैसी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, जैसा कि हदीस मुबारक में है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी हम अहले बैत में से होगा, अल्लाह ताला एक रात में इसकी असलाह फरमाएंगे। इस हदीस मुबारक से ये बात वाज़ह होती है कि हज़रत इमाम मेहदी वक्त ज़हूर से पहले मौजूद होंगे और एक आम शख्स की तरह लोगों में ही रहकर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। चूँकि इस वक्त इन्हें भी अपनी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी गई तो हमने उनको नहीं जान पा रहे, लेकिन जब अल्लाह पाक उनसे मुस्लिम उम्मा की क़यादत और दीन इस्लाम की भाग दौड़ का काम लेना चाहेंगे तो इन्हें एक ही रात में वो सारी खूबियाँ और सलाहतें अता कर देंगे कि वो एक अजीम ज़िम्मेदारी संभालेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़हूर इस वक़्त होगा जब मुस्लिम उम्मा शदीद तरीन मसाइल में गिरी हुई होगी, जिसे आज का दौर कहा जा सकता है, क्योंकि आज मुस्लिम उम्मा हर जानब शदीद तरीन मसाइल और अफरा तफरी का शिकार है।
دنیا بھر میں ہونے والی جنگیں اور قتل عام میں تقریباً مسلمان کا ہی لہو بہہ رہا ہے۔ مسلم امہ تتر بتر ہو چکی ہے اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ مسلم امہ بالکل لاوارث ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں جو مسلم امہ کو ایک بار پھر سے جوڑ کر متحد کر دے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عربوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے اور قبیلوں میں بٹ جائیں گے۔ آج بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن عرب کے مقتدر حلقوں میں اقتدار کی جنگ جاری ہے۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ مینا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور بات اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا۔ بے دریغ خون بہایا جائے گا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی، حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے اور کوئی شخص ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ ان سب کو روک سکے۔ مسلم امہ شدید تشویش میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسی دوران پوری دنیا کے مسلم ممالک میں سے اپنے وقت کے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے ہنگامی طور پر مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے۔ ان علماء کے ہاتھوں پر بھی لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی اور یہ حضرت امام مہدی سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ جب یہ حالات دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حالات امام مہدی کے ظہور کے ہیں اور اسی امید پر وہ امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ کر کے اسلام کو تقویت بخشی جائے، ظلم کی چکی میں پستے مسلمانوں کو راحت ملے اور ایک اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ جب یہ علماء کرام اکٹھے ہو کر امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور علامات و اوصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک انہیں عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے پہلے وہ تمام اوصاف و صلاحیتیں عطا کر دیں گے جو انہیں ایک ممتاز مقام عطا کریں گے اور وہ مسلم امہ کو اپنی قیادت کا شرف بخشیں گے۔ خیر، جب علماء کرام ان کی صفات سے ان کو تلاش کر لیں گے تو ان کے پاس مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور ان سے تصدیق کریں گے کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہیں۔ آپ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک اہم بات واضح کر دوں کہ ایسے کئی اللہ کی لعنت کے مستحق کذاب اور فریبی لوگ جو خود کو مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر کریں تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ امام مہدی خود کبھی قیادت کے لیے پیش نہیں ہوں گے، کبھی خود کو خود ہی ظاہر نہیں کریں گے، نہ ہی لوگوں میں اپنا چرچا کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ امام مہدی کو تلاش کیا جائے گا۔ خیر، جب حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ میں تو ایک انصاری ہوں تو امام مہدی وہاں سے چلے جائیں گے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ جب علماء کرام مدینہ پاک میں جا کر ان سے ملیں گے تو آپ تردد فرماتے ہوئے اور قیادت سے بچنے کی غرض سے واپس چھپ کر مدینہ سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے اور علماء کرام آپ کے پیچھے پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئیں گے۔ جب یہ علماء ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے، امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن علماء کرام انتہائی بے چینی کی کیفیت میں بدستور امام مہدی کے تعاقب میں رہیں گے۔ بالآخر علماء کرام امام مہدی کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے تو آپ اپنا چہرہ مبارک کعبۃ اللہ کے دیوار مبارک سے رگڑ کر روتے ہوئے امت مسلمہ کی حالت زار پر رو رو کر اللہ پاک سے دعا کر رہے ہوں گے۔ علماء کرام ایک بار پھر آپ کو قیادت کی گزارش کریں گے اور اللہ کا واسطہ دے کر امت مسلمہ کے حالات اور مصائب سے آگاہ کریں گے۔ اسی دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بیعت ہوگی اور حضرت امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور مسلم امہ کو ایک عظیم قیادت نصیب ہوگی۔ آپ کی آمد کے بعد خوشحالی خوشی کا دور ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، آسمان اپنی ساری رحمتیں اور بارش برسا دے گا، زمین اپنے خزانوں اور ہریالی کا منہ کھول دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی، شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔
ملا کر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطینیہ فتح کرنے کے لیے سفر کریں گے۔ اب چلتے ہیں امام مہدی کے سفر قسطنطینیہ کی جانب۔ گزشتہ حصے میں دو اہم سوال کافی زیادہ پوچھے گئے کہ ایک تو وہ جو ایک بڑی فوج جو مکہ اور مدینہ کی جانب حضرت مہدی سے جنگ کرنے چلیں گے اور ایک پہاڑ کے نیچے جنگل میں ٹھہریں گے اور زمین میں دس جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ دوسرا سوال کہ قسطنطینیہ تو آزاد ہے، پھر قسطنطینیہ کو امام مہدی کیسے فتح کریں گے؟ یہ دو سوال نہایت اہم تھے اور ان کی تفصیل میں جانا ضروری تھا، اس لیے ہم خراسان کے لشکر، غزوہ ہند، خروج دجال اور ظہور نبی المحترم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بالترتیب جانیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو وہ جو ایک بڑی فوج جو مکہ اور مدینہ کی جانب حضرت مہدی سے جنگ کرنے چلیں گے اور ایک پہاڑ کے نیچے جنگل میں ٹھہریں گے اور زمین میں دس جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ اس وقت جب آپ کی شہرت اور بیعت کی خبر ساری دنیا میں پھیل جائے گی تو ایک فوج اٹھے گی جو حضرت امام مہدی سے جنگ کے لیے روانہ ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے فوج بھیجے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی، تو عین اسی وقت یہ ساری فوج اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس جائے گی اور ان میں صرف دو افراد زندہ بچیں گے اور دوسرا شخص سارا قصہ حضرت امام مہدی کے گوشے گزار کر دے گا۔ اس شخص کے پاس اس لشکر کے دھنس جانے کی جب خبر پہنچے گی تو ساری دنیا سے نصاری کی فوجیں اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی اور مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگ کی تیاری کریں گے۔ اس فوج میں 80 جھنڈے ہوں گے، جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ 80 ممالک کی فوج ہوگی، جیسے آج کے نیٹو فورسز بھی ہو سکتی ہے۔ ان 80 جھنڈوں میں ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی کل ملا کر مسلمانوں کے مقابلے میں 9,60,000 کا لشکر میدان میں آئے گا۔ اس لشکر کی تیاری جاری ہوگی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے روضہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور دمشق تک پہنچتے ہی ہوں گے کہ دوسری طرف سے نصاری کی فوج مقابلہ میں آ جائے گی۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج 3 حصوں میں بٹ جائے گی، ایک بدنصیب حصہ تو بھاگ جائے گا، ایک خوش قسمت حصہ شہید ہو جائے گا اور ایک حصہ کو فتح حاصل ہوگا کچھ یوں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصاری کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسمیں کھائیں گے، فتح حاصل کیے بغیر پیچھے نہ ہٹیں گے۔ بس سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، صرف تھوڑے سے مسلمان بچیں گے جنہیں لے کر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر میں چلے جائیں گے۔ اگلے دن پھر اسی طرح کا قصہ ہوگا کہ مسلمان قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر آئیں گے، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا، آخر چوتھے دن یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے، پھر کافروں کے دلوں میں لڑنے کا حوصلہ نہ رہے گا۔ اب حضرت مہدی علیہ الرضوان ملک کا انتظام سنبھالیں گے اور سب فوجیں روانہ کریں گے اور خود سارے کاموں سے نمٹ کر قسطنطینیہ فتح کرنے چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے قسطنطینیہ شہر کو فتح کرنے کے حوالے سے ہدایات تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کی فصیل کے مقابل پہنچیں گے تو اللہ اکبر با آواز بلند کہیں گے، اس نام کی برکت سے شہر پناہ کی دیوار گر جائے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس جائیں گے اور کفار کو قتل کریں گے اور بہترین انصاف اور نظم و ضبط سے ملک کا بندوبست سنبھالیں گے۔ دوسرا سوال کہ قسطنطینیہ تو آزاد ہے، پھر قسطنطینیہ کو امام مہدی کیسے فتح کریں گے؟ پہلے قسطنطینیہ کے بارے میں جانیں گے۔ قسطنطینیہ سن 330 سے 395 تک رومی سلطنت اور 395 سے 1453 تک بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت رہا اور 1453 میں فتح قسطنطینیہ کے بعد 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا۔ فتح قسطنطینیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس شہر کا نام اسلام بول رکھا، مگر ترکوں کو اسلام بولنے میں مشکل ہوتی تھی تو وہ اسے استنبول کہتے تھے،
इस वजह से इसका नाम इस्तांबुल पड़ा। शहर यूरोप और एशिया के संगम पर शाखे जरी और बहराए मरमरा के किनारे वाक़या है और कुरून वस्ता में यूरोप का सबसे बड़ा और अमीर तरीन शहर था। इसका मौजूदा नाम इस्तांबुल है। अब ये समझने के लिए कि कस्तंतीनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल यानी तुर्की का हिस्सा कैसे फतह होगा और इस पर कब्जा कैसे होगा। इसराइल फ़लस्तीन के काफ़ी हिस्से को और इसके साथ लबनान, शाम, उर्दन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, यमन, तुर्की का एक बड़ा हिस्सा, दरिया नील के मशरक़ी इलाके को इसराइल अपना इलाका कहता है और इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में जंगें करवाई जा रही हैं। इन तमाम ममालिक में इनके लिए एक ही खतरा था और वो खतरा था इराक, जिसे अमेरिका ने अपने नाजायज़ बच्चे इसराइल के लिए अपने एटमी हथियारों की तैयारी के नाम पर बर्बाद कर डाला। शाम और यमन में जंग चल रही है। कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात शायद जंग के बगैर इसराइल की जेब में हैं। नील यानी मिस्र का इलाका, तो मिस्र में इस वक्त सीसी की हुकूमत है, जो कि एक बेहतरीन मुसलमान हुक्मरान मोहम्मद मरसी रहमतुल्लाह का तख्ता उलटकर खुद हुक्मरान बना, जिस जनरल सीसी अमेरिका का पालतू है। उर्दन में सियासी दमा चौकड़ी मचाकर मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर अपनी मर्जी का हुक्मरान लाभ उठाया गया। लुबनान इसराइल के निशाने पर है। तुर्की में अब तक इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हुक्मरान थीं, जिन्होंने तुर्की में इस्लाम का तस्वर ही ख़त्म करके तुर्की को एक स्कॉलर स्टेट बना दिया था। खैर, इस वक्त भी जब एक अच्छे और सच्चे मुसलमान जनाब तैयब उर्दगान की तुर्की पे हुक्मरानी है, तो आए रोज़ उनके खिलाफ कोई न कोई साजिश सर उठाती रहती है। इसकी बड़ी वजह उनकी फ़ौज में मौजूद स्कॉलर सोच रखने वाले जनरल की है, जिन्होंने कुछ वक़्त कबल उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश की थी, जिसमें इसराइल और अमेरिका का हाथ सामने आया था। और वो लोग जो इस साजिश में शामिल थे, उनको आजकल अमेरिका में पनाह हासिल है। खैर, इस वक्त हालात कुछ और हैं, लेकिन ग्रेटर इसराइल में तुर्की का भी इलाका शामिल है, जिसकी तरफ इसराइल बढ़ेगा। आगे या क्या होगा अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। इस तुर्की तक इसराइल पहुँचेगा तो हज़रत इमाम मेहदी इसी कस्तंतीनिया को फतह करेंगे। आज ये बात भी बड़े वसूख से कही जा सकती है कि जो ममालिक इसराइल की जेब में हैं, उनको पस्से पर्दा पैगाम पहुँचाया गया है कि जा तो खुद ही जेब में आ जाओ, या जंग के लिए तैयार रहो। यहूदियों का मानना है कि जब तक ग्रेट इसराइल का क़याम नहीं होगा, तब तक उनका मसीहा दज्जाल नहीं आएगा। इसलिए यहूदी ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जल्द अज जल्द पूरा करना चाहते हैं। इसी कस्तंतीनिया की फतह के बाद दज्जाल का खजूर होगा और हम पढ़ते सुनते आए हैं कि दज्जाल इंतहाई गज़बनाक होकर निकलेगा। सारे राजों का मालिक अल्लाह पाक है। मेरी नाकस अकल यही कहती है कि दज्जाल हज़रत इमाम मेहदी की तशरीफ़ आवरी के बाद पे दर पे होने वाली शिकस्त के सबब गज़बनाक होकर निकलेगा और कस्तंतीनिया वो आखिरी पड़ाव होगा जो ग्रेटर इसराइल के एक संगे मेल की हैसियत रखता है। इसकी शिकस्त और ग्रेटर इसराइल का ख्वाब अधूरा रह जाना दज्जाल को गज़बनाक करेगा, जिसके बाद वो बाबले कुत्ते की तरह पागल होकर बाहर निकलेगा।